صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. پیغمبر اسلام کے زمانے سے یہ سلسلہ رائج تھا کہ ماہر افراد سے رجوع کریں اور ان سے پوچھیں اور پھر عمل کریں دینی امور میں. لہذا یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ حضرت آغا امام باقر علیہ السلام اور چھٹے امام حضرت آغا امام جعفر صادق علیہ السلام ان کے دور میں اس سلسلے نے شدت اختیار کی، چونکہ انہیں ایک خاص فرصت ملی. اموی اور عباسی جھگڑے اس وقت عروج پر تھے، تو پیغمبر اسلام کے ان فرزندوں کو پانچویں چھٹے امام کو ایک فرصت ملی جو ہے ایک حد تک سکھ کا سانس لیا. انہوں نے اسی جو ہے وقت سے اسی دور سے استفادہ کیا اور دین کی تبلیغ شروع کی. اور متفق علیہ تاریخ ہے تقریباً کہ امام صادق کے 4000 شاگرد تھے، ان کے پاس مختلف علاقوں سے آئے ہوئے تھے. وہ بھی سب ماشاءاللہ جو ہیں جو نامآور شاگردوں میں سے. میرا خیال ہے کہ چھوٹے چھوٹے بہت تھے اور بھی جو ایسے ہی کناروں پہ آ کے بیٹھ جاتے سنتے تھے. وہ جن کو امام کی شاگردی کا شرف حاصل ہے وہ 4000 تھے. تو ان میں سے بعض افراد جو ہیں وہ فقہ کے سلسلے میں ماہر تھے، وہ چلے جاتے تھے اور لوگوں کو جو ہے اہل بیت کی باتیں بیان کرتے تھے، لوگ ان کی باتیں سنتے تھے اور عمل کرتے تھے. تو یہ سلسلہ جو ہے جاری تھا. تو اس سلسلے میں کہ لوگ مختلف علاقوں میں جاتے تھے، ان کے کلاسوں سے سیکھ کے سمجھ کے اور وہاں بتاتے تھے. لوگ بھی ان کی طرف رجوع کرتے تھے، ان افراد کی طرف جو کہ نمائندے ہوتے تھے اہل بیت کی طرف سے، ان کی باتیں سنتے تھے اور عمل کرتے تھے. تو اس سلسلے میں چند نمونے آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کرنا تھا. کل ہم نے یہاں تک بات چھوڑ دی. پہلا نمونہ عرض کیا، حضرت آغا امام باقر علیہ السلام نے ابان بن تغلب یا تغلب جو بھی ہیں کہ ان سے فرمایا کہ اجلس فی مسجد المدینہ، کہ تو جا کر مسجد مدینہ میں بیٹھ جا اور وفد الناس، اور لوگوں کو فتویٰ بیان کرو، لوگوں کو احکام شرعیہ بیان کرو. اور فإنی احب ان ارى فی شیعتی مثلک، میں چاہتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں کہ تمہارے جیسے شیعہ جو ہیں ہمارے شیعوں میں ہو، یعنی تمہارے جیسے لوگ ہمارے شیعوں میں فقیہ ہوں، صاحب فتویٰ ہوں، جو لوگوں کو دینی احکام بتانے والے. تو جو ہے یہ پہلا نمونہ کہ جسے خود امام نے حکم دیا جا کر مسجد میں بیٹھ کر فتویٰ دے، لوگوں کو احکام بتا دے. دوسرا نمونہ شعیب قرقومی کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا، ربما احتجنا ان نسأل عن الشیء فمن نسأل، ہمیں بعض اوقات کچھ چیزیں پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے، مسائل پیش آ جاتے ہیں تو ہم کس سے پوچھیں؟ ہمیں جب مسائل شرعیہ پوچھنا ہو تو ہم کس سے پوچھیں؟ مثلا راستے کی دوری کی وجہ سے یا تقیے کی وجہ سے، چونکہ یہ لوگ امام تک نہیں آ سکتے تھے تو ہمیں پوچھنا ہوتا ہے کس سے پوچھیں، کس کی طرف رجوع کریں اور کس کی بات مانیں. امام نے فرمایا جواب میں، علیک بالاسدی یعنی ابا بصیر، تمہارے لیے لازم ہے کہ ایسی صورت میں ابا بصیر اسدی کی طرف رجوع کریں. ابو بصیر اسدی کی طرف رجوع کریں. یہ کام اس صورت میں بعد والے ائمہ اطہار کے زمانے میں بھی
حضرت آقا امام زمان علیہ السلام کی غیبت صغرا تک یہ سلسلہ جاری رہا. تو یہ دو نمونے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک میں پانچویں امام نے حکم دیا کہ جا کر مسجد میں بیٹھ کر فتویٰ دیں، دوسرے میں امام نے ابو بصیر اسدی کی طرف لوگوں کو رجوع کرنے کے لیے کہا کہ جب مسائل پوچھنا ہو ان سے پوچھیں، یعنی ابو بصیر فقیہ ہے، تم ان سے پوچھیں اور عمل کریں. حسن ابن علی ابن یقطین یہ کہتے ہیں کہ میں نے آقا امام رضا علیہ السلام سے عرض کیا، حسن ابن علی ابن یقطین یہ کہتا ہے کہ 8ویں امام سے میں نے عرض کیا. اب 6ٹھے امام سے آپ آگے 8ویں امام تک، یعنی یہ سلسلہ جاری تھا. ان سے عرض کیا لا اکاد اصل الیکا، میں جو ہے آپ کے پاس نہیں آ سکتا، یعنی نہیں پہنچ سکتا میں آپ تک. اسألک عن کل ما احتاج الیک، ہر اس چیز کے بارے میں سوال کروں جس کی مجھے ضرورت ہے، میں آپ کے پاس نہیں آ سکتا. مثلا راستہ دور ہے. من معالم دینی مسائل، آپ سے پوچھنے کے لیے ہمیشہ آپ کے پاس نہیں آ سکتا. افیونس ابن عبد الرحمن ثقۃ آخذ منہ ما احتاج الیہ من معالم دینی، کیا یونس ابن عبد الرحمن ثقہ ہے، قابل اعتماد ہے کہ میں ان سے اپنے دینی مشکلات پوچھوں اور اس پر عمل کروں، حل دریافت کروں مسائل شرعیہ؟ حضرت نے فرمایا فقال نعم، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہاں ان سے پوچھو. یعنی یونس بن عبد الرحمن کو امام نے تصدیق کر دی کہ یہ ثقہ ہے، مورد اطمینان ہے، مسائل شرعیہ ان سے جا کر پوچھیں اور عمل کریں. تو یونس بن عبد الرحمن بھی فقیہ اور باقی لوگ جو ان سے پوچھ کے عمل کریں گے وہ مقلد ہیں. یہ جو ہیں آقا امام رضا نے فرمایا. تو ان کے اپنے دور میں یعنی وہاں بھی ائمہ معصومین تھے موجود، اب دور دراز علاقوں میں سلسلہ یہ تھا. چوتھا نمونہ حضرت آقا امام زمان علیہ السلام اسحاق ابن یعقوب کے نام اپنی معروف توقیع شریف میں بعنوان قاعدہ کلیہ تحریر فرمایا. اب آتے ہیں 12ویں امام کی طرف. 12ویں امام نے اپنے خط میں توقیع میں، یہ توقیع کس کے نام لکھا تھا؟ اسحاق ابن یعقوب کے نام. اس میں فرمایا ایک کلی قاعدہ اور اصول بیان فرمایا. وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ، پیش آنے والے حوادث میں، واقع ہونے والے حوادث، حادثات، مسائل، مشکلات جو آپ کو سامنے پیش آ سکتے ہیں کہ اب میں کیا کروں. پیش آنے والے حوادث میں جو ہے فَرْجِعُوا فِيهَا، رجوع کرو تم لوگ. کس کی طرف؟ اِلَى رُوَاتِ احادیثنا، ہماری احادیث کے راویوں کی طرف، یعنی ہمارے فقہا کی طرف. چونکہ فقہا روایت کرتے ہیں، سلسلہ روایت کو وہ جانتے ہیں کہ کہاں سے یہ سلسلہ چلا ہے اور ان تک پہنچا ہے، پھر یہ اپنے سے آگے جو ہے مثلا بیان کرتے ہیں. تو ہمارے حدیثوں کے راویوں کی طرف رجوع کرو. فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي علیکم، یہ روات احادیث یعنی ہمارے فقہا جو ماہرین حدیث ہیں، جو کہ حدیث کو بیان کرتے ہیں، ایک ایک راوی کے بارے میں تحقیق کرتے جانتے ہیں اور پھر خود بھی بیان کرتے ہیں، محدث ہیں، ان کی طرف رجوع کرو. فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي علیکم. آقا امام زمان فرما رہے ہیں کہ یہ فقہا میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہیں. حجت یعنی چی؟ یعنی ان کی بات تمہارے لیے لازم العمل ہے، واجب العمل ہے تمہارے لیے، تمہیں ان کی بات ماننی ہوگی دینی معاملات میں، دینی مسائل میں. وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، اور میں خود
خدا کی طرف سے ان فقہا پر، ان راویان حدیث پر حجت ہوں۔ تو یہ قاعدہ کلی بیان فرمایا۔ تو تمام لوگوں کو، امام زمان آخری امام ہے، تو اس کے بعد یہ قیامت تک کے لیے اب جو بھی حادثہ رونما ہوگا ہمیں راویان حدیث کی جو ہے تلاش میں جانا ہے۔ ہر دور میں راویان حدیث، محافظین حدیث، ٹھیک ہے نا، مدافعین حدیث اور محققین حدیث موجود ہیں، تو وہ ہمارے فقہا ہیں، ان کی طرف رجوع کریں، وہ ہمارے اوپر حجت ہیں۔ تو یہاں سے حجیت سامنے آ جاتی ہے کہ فقہا کی بات نہ ماننا یعنی چیئے، ان کا انکار کرنا یعنی چیئے، حکم امام سے جو ہے عدول کرنا ہے کہ میں ان کو نہیں مانتا، میں ان کو نہیں مانتا، سمجھتے ہیں کہ ان کا فتویٰ ہے تو یہ ان کی باتیں ہیں، ان کی باتیں نہیں ہوتی، یہ اہل بیت کی باتیں ہمیں بیان کرتے ہیں اور اہل بیت خدا کی باتیں ہمیں بیان کرتے ہیں۔ تو آقا امام زمان نے کیا فرمایا کہ پیش آنے والے حوادث میں راویان حدیث یعنی فقہا جو کہ ماہرین حدیث ہوتے ہیں، ان کی طرف رجوع کریں، وہ کیا ہیں؟ وہ میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہیں اور میں خود خدا کی طرف سے ان پر حجت ہوں۔ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، میں فقہا پہ حجت ہوں، فقہا سے میں سوال جواب کروں گا اور تم سے سوال جواب فقہا کے بارے میں ہوگا کہ تم نے عمل کیوں نہیں کیا، یعنی وہ یہ حجت ہے۔ تو جب ایک فقیہ فتویٰ دے رہا ہے اور جو کہ مسلم فقیہ ہے تو نمائندہ امام زمان ہے، جب وہ فتویٰ دے رہا ہے اب ہمارے لیے حجت تمام ہے، ہمارے لیے حجت تمام، ہمارے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہ جاتا۔ یہ اس توقیع اور دوسری روایات کی بنا پر، ایک تو یہ توقیع جو آپ کی خدمت میں عرض کی، توقیع نے جواب نامہ یا امام زمان، تو امام کسی کے خط کا جواب میں لکھ دیتا ہے۔ اس توقیعوں میں اور دوسری روایات میں جو ہے باتیں آئی ہیں، اس بنا پر فقیہ کی طرف رجوع کرنے کا مسئلہ کہ اپنے دینی احکام میں فقیہ کی طرف رجوع کریں، یہ مسئلہ غیبت کبریٰ کے دور میں، غیبت صغریٰ 70 سال پر محیط دور تھا، اس کے بعد جب غیبت کبریٰ شروع ہوا تو غیبت کبریٰ کے دور میں ایک دوسری شکل اختیار کر گیا اور اصطلاحی اجتہاد اور تقلید کے دو راستے وجود میں آئے اور جامع الشرائط فقہا اور مجتہدین نے فتویٰ اور سوالات کے جواب دینے کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا لی اور امام کی ظاہری غیر موجودگی کا یہ خلا ان مراجعین کرام کے ذریعے پر ہو گیا اور یہ عمل آج تک جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گا۔ تو یہ سلسلہ ہے پیغمبر اسلام کے زمانے سے اب تک، لیکن غیبت کبریٰ میں چونکہ جو ہے امام پردہ غیب میں چلا گیا، اب سال ہا سال کے لیے ہے، اب تمام عوام، بعض کے لیے بھی امام میسر نہیں ہے کہ دینی مسائل ان سے پوچھے، مثلا ایک شہر ایک ملک کے لوگوں کے لیے بھی میسر نہیں ہے، اب عمومی ہو گیا یہ کام، جو کہ پہلے خصوصی کام تھا کہ پیغمبر بعض جگہوں پہ نمائندے بھیج دیتے، وہ عمل کر لیتے تھے، بعض جگہوں پہ خود پیغمبر ہوتے تھے، مثلا مختلف نمائندے شخصاً بھیج دیتے تھے، لیکن اب شخصاً نہیں ہے، اب عمومی ہے، اب ہر فقیہ نمائندہ ہے، چونکہ وہ اسے راوی حدیث ہونا چاہے، ماہر حدیث ہو، ان ماہر کلام اہل بیت، ماہر سیرت اہل بیت، تو قرآن و سنت کے ماہر ہونے کے بعد وہ فقیہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ جو ہیں کلی طور پر جو آقا امام زمان نے حکم دیا اور باقی ائمہ نے، اس کے مطابق وہ نمائندہ آقا امام زمان ہے احکام شرعیہ بیان کرنے میں، فقیہ ہے وہ، راوی حدیث ہے وہ، اس کی طرف رجوع کرنا ہمارے لیے واجب ہے۔ اب اگر زیادہ ہیں تو ایک مشخص نہیں ہے، اسی لیے ہم بھی آزاد ہیں کہ آپ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں جو آپ کی نظر میں بہتر ہو۔ بہتر کا انتخاب حکم عقلی ہے کہ ہم بہتر سے بہتر، چونکہ افضل موجود ہو تو مفضول کی طرف ہم رجوع نہیں کر سکتے، تو ہم افضل کی تلاش میں، جو بھی ہماری نظر میں افضل ہوگا اس کی ہم نے تقلید کرنی ہے، یعنی اس کا کہنا ماننا ہے، یعنی احکام شرعیہ ان سے اخذ کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔
آخری بات، جو لوگ سو رہے ہیں وہ جاگیں۔ شیخ توسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے شیعہ امامی کو امام علی کے زمانے سے لے کر اب 5ویں صدی ہجری تک اس طرح پایا ہے۔ میں نے شیعہ امامی کو، شیعہ دوازہ امامی کو، اثنا عشری کو امام علی کے زمانے سے لے کر اب تک ان کے زمانے 5ویں صدی ہجری تک اس طرح پایا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے فقہا کے پاس جاتے تھے اور ان سے عبادات اور احکام اسلامی کے بارے میں سوال کرتے تھے، اور ان کے بزرگ بھی جواب دیتے تھے اور فتویٰ پر عمل کرنے کا طریقہ بتاتے تھے۔ یہی تقلید ہے، تقلید اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔